بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ النحل ہم پڑھ رہے ہیں اور آج آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 تک جو رکوع ہے وہ پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے اور ان پر غور و فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کا ذکر فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ اگر انسان کے اندر عقل کا مادہ ہو، غور و فکر کا مادہ ہو، تو انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے جان سکتا اور سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہاں کہاں پر ہم کو دکھائی دے رہی ہیں۔ آسمان سے جو پانی برستا ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں اور زمین کے اوپر اس برسنے والے پانی کے اثرات اور اس سے حاصل ہونے والے آپ کے فائدوں کا ذکر کریں، تو یہی آپ کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیسے زمین خشک ہو جانے کے بعد تر و تازہ ہوتی ہے، کیسے جھاڑ اور پودے سوکھ جانے کے بعد پھر سے ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کو نہ سمجھیں تو یہ ایک بدبختی کی بات ہوگی۔ اب ایک اور نشانی اس رکوع میں بیان کی جا رہی ہے اللہ کی قدرت کی، کہ اگر تم اس پر بھی غور کرو تو تم کو سمجھ میں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہارے پاس جو مویشیاں ہیں، جن 4 پاؤں کے جانوروں کو تم چراتے ہو، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اگر تم ان چیزوں کے اندر ہی غور کرو تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی دیں گی اور عبرت ہے تمہارے لیے۔ تم دیکھتے ہو، جانتے ہو، سمجھتے ہو، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے نا، اس لیے قدرت تم کو وہاں پر دکھائی نہیں دیتی۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا۔ اب دیکھیے، جانور چوپایا گھاس پھوس کھاتا ہے، وہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اب وہ گھاس پھوس 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اندر جانے کے بعد۔ ایک تو خون بنتی ہے، جو جانور کے اندر خون کی شکل میں وہ غذا خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا حصہ جو ویسٹ ہوتا ہے، ویسٹ پروڈکٹ کی حیثیت سے گوبر بن کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے، اسی غذا سے بن رہی ہے، نہ اس کے اندر خون کا رنگ ہے، نہ اس کے اندر گوبر کی بدبو ہے، اسی مویشی کے اندر سے برآمد ہو رہی ہے۔ ایک ایسی چیز ہے خون جو تمہارے لیے نفرت کا باعث ہے، تم اس کو پینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک تو ایک ایسی چیز ہے جس کو تم سونگھنا اور ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ بھی اسی مویشی کے اندر سے آ رہی ہے۔ لیکن ایک وہ چیز بھی ہے جو تم اسی مویشی کے اندر کی چیز پیسے دے دے کر خرید کر پیتے ہو اور پیٹ بھرتے ہو۔ ذرا اس کے اندر ہی غور کرو، وہی چارہ ہے جو مویشی کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہی چارہ ہے، اسی چارے سے گوبر بن رہا ہے، اسی چارے سے خور بن رہا ہے، اسی چارے سے تمہارے لیے دودھ بن رہا ہے۔ اندر ایسی کون سی فیکٹری ہے اس جانور کے اندر جو یہ چیزوں کو الگ الگ کر رہی ہے؟ یہ بھی بنا رہی ہے، وہ بھی بنا رہی ہے، یہ بھی بنا رہی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ میں سے، من بین فرث و دم، حالانکہ خون بھی اسی سے بنتا ہے اور گوبر بھی اسی سے بنتا ہے، اس کے درمیان سے ہم تمہارے لیے ایک نئی چیز تیار کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں لبنا خالصا، پیور ملک، سائغا للشاربین، اور پینے والوں کے لیے کافی خوش ذائقہ ہے۔ بہت سارے لوگ تو بڑے پسند کے ساتھ پیتے ہیں، کچھ لوگوں کو شاید ناپسند بھی ہو، لیکن بہرحال وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ انسانی غذا ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور پیتے ہیں۔ وَمِن ثمرات النخیل والأعناب، اور پھر یہ جو نشانیاں ہیں یہ اس حد تک نہیں ہیں، بلکہ تم
پودوں اور جھاڑوں کے اندر سے نکلنے والے پھلوں پر غور کرو، کھجور اور انگور کو ہی پکڑ لو۔ زمین کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے جھاڑ بناتا ہے، پھر ان جھاڑوں کے اندر مختلف قسم کے پھل پھول لگاتا ہے، اس میں یہ کھجور اور انگور جیسے پھل بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر تم کھجور نکالتے ہو، انگور نکالتے ہو، سیب نکالتے ہو جھاڑوں میں سے، پھر تتخذ منہ سکرا، اور پھر اس کے اندر سے جوس بھی نکالتے ہو، میٹھا رس نکالتے ہو اور پیتے ہو، ورزقا حسنا، اور اپنے لیے اس کو پاک رزق بناتے ہو، پیٹ بھرنے کا ذریعہ بناتے ہو۔ پھلوں کا رس نکل رہا ہے، جوس نکل رہا ہے، تم پی رہے۔ اناج ان پودوں اور جھاڑوں میں سے نکل رہا ہے، تم پکا کے کھا رہے، سب جھاڑوں سے ہو رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، لیکن نشانیاں تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی، غور کرے تو بہت نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں صرف انہی کو سمجھ میں آتی ہیں جو سمجھدار ہیں، جو عقل والے ہیں، جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، سب کو نہیں سمجھ میں آئے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اب دیکھیں یہاں پر شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کیا خوبصورت انداز میں فرماتا ہے، شہد کی مکھی کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی۔ اب دیکھیے انسٹرکشنز جاری ہو گئے شہد کی مکھی کو اللہ کی جانب سے کہ پہاڑوں میں جاؤ، وہاں پر چھتیں بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور جھاڑوں کے اندر جہاں جہاں بھی مناسب تم کو ملتا ہے وہاں پر چھتیں بناؤ، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور پھر ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں وہاں پر جا کر اپنے چھتیں تیار کرو۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر جاؤ مختلف قسم کے پھل ہیں، پھول ہیں، ان میں جا کر بیٹھو اور وہاں سے رس چوس کے لے کے آؤ۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر یہ جو پھلوں کا رس چوسنے سے لے کے شہد بنانے تک کا جو پروسیس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو راستے آسان بنا دیے ہیں ان کا استعمال کرو اور شہد بناؤ۔ شہد کی مکھی کے اندر نہ صرف یہ کہ یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں پھل اور پھولوں میں سے رس چوس کر شہد بنانے کی، بلکہ ان کے اندر وہ انٹرنل ایک شوق بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ وہ بنا تو سکتے ہیں لیکن اگر نہ بنائے تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسی چیز دے دی ہے جس کی وجہ سے وہ کرنے پر مجبور ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دے دیا ہے شہد کی مکھیوں کو کہ ایسا کرو، اور وہ کریں گے ہی کریں گے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، پھر جب وہ اللہ کے حکم سے سارا پروسیس انجام دیتے ہیں اور شہد تیار ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر سے تم شہد نکالتے ہو، اور مختلف رنگوں والے شہد تمہارے لیے دستیاب ہوتے ہیں، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا، یہ کلر کا، وہ کلر کا، ڈفرینٹ کلرز، ڈفرینٹ ٹیسٹ کے شہد تمہارے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں گویا کہ تمہاری خدمت انجام دے رہی ہیں اللہ کے حکم سے۔ فیہ شفاء للناس، پھر یہ لوگوں کے لیے شفا بخش ثابت ہو جاتا ہے، کام کر رہی ہیں مکھیاں، شفا مل رہی ہے انسان۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور یہ بھی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، یاد رکھو تم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کی، تم کو پیدا کیا۔ ثم یتوفاکم، پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں مارے گا بھی، جان قبض کر لے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کوئی تو ایسے جوانی میں گزر جائیں گے، کوئی ایسے جن کو ذرا زیادہ عمر ملے گی، اور کوئی ایسے بھی ہیں جن کو عمر کے اس اسٹیج پر پہنچا دیا جائے گا کہ جس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے، ناکارہ عمر۔ ناکارہ عمر، چلنا نہیں آ رہا ہے، بیٹھنا نہیں آ رہا ہے، جب تک دو آدمی کروٹ نہیں دلائے کروٹ نہیں پلٹ سکتے، کھڑے رہنا نہیں آ رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہ ساری پریشانیاں لاحق ہو رہی، اس عمر تک پہنچ گیا۔
جیسے کوئی آدمی 100 سال کی سے زیادہ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس کی کیا حالت ہوتی؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ ایک وقت پہ تو کچھ نہیں جانتا تھا، بیچ میں تجھے سب کچھ جاننے والی عمر پہ پہنچایا گیا، اب پھر واپس لایا جا رہا ہے کہ اب تیرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے، بھول گیا، بڑا اکرتا پھرتا تھا جوانی میں، اپنی طاقت کا زور دکھاتا تھا، میں یہ پتھر اٹھا کے وہاں پھینک سکتا ہوں، میں اس کو مار سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہاں چلے گئی تیری طاقت، تیری ذہانت، تیری قوت، جو بھی تیرے پاس تھا سب ختم ہو گیا، تیری صحت کہاں چلی گئی؟ ان اللہ علیم قدیر، یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ۔